مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ میرے بیٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں مدنی منع مدنی منیہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو جائیں، اول تا آخر ہمارا سلسلہ دیکھنے کی نیت کیجئے، اور آپ لوگ زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ بھائی آپ سلسلہ بھی دیکھیں گے، سلسلے کے اندر جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے ان کو بھی ملاحظہ کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ الخضرہ سوسائٹی اورنگی ٹاؤن کے مدنی منع مدنی منیہ چند مدنی منیہ بھی آئی ہوئی ہیں، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ کیسے ہیں؟ جی، یہ بھی بہت پیاری بات ہے کہ جب کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں جواب میں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو مدرسۃ المدینہ الخضرہ سوسائٹی کا مدرسہ کیسا ہے، ان کے مدرسے کی کیا کیا خدمات ہے، کہاں تک ان کے مدرسے کو عروج ملا، تو اس پر ہم نے تیار کیا ہے ایک پیارا سا مدنی گلدستہ۔ مدرسے کا مدنی گلدستہ دکھانے سے پہلے ہم تلاوت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک پیارے سے مدنی منع، کیا نام ہے آپ کا؟ دانش مدنی منع آپ کو تلاوت کلام مجید سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم
ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. ہم اپنے سلسلے میں اب ایک کلام شامل کریں گے، تو جو مدنی منع کلام پڑھیں گے وہ آگے کی جانب آ جائیں. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اب انشاءاللہ اپنے سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے، ان کی مہکنے دل کے ان کے نثار کو کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کو کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، ان کی مہکنے دل کے ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. آئیے مدنی گلدستہ ڈاکومنٹری ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو بتاتے ہیں مدرسۃ المدینہ خضرا سوسائٹی اورنگی ٹاؤن کے بارے میں خوبصورت معلومات. اس مدرسۃ المدینہ کا کوڈ نمبر 59 ہے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچار یار. میرا نام احمد رضا ہے. میں پہلے اسکول میں پڑھا کرتا تھا. میرا دوست جس کا نام ساجد ہے وہ بھی مدرسۃ المدینہ سے حافظ بن کر جا چکا ہے. میرے دل میں بھی یہ خواہش ظاہر ہوئی ان کو دیکھ کر کہ میں بھی حفظ القرآن کرنے کی سعادت حاصل کروں. میں نے بھی اپنے والدین سے یہ خواہش ظاہر کی. میرے والدین نے مجھ کو مدرسۃ المدینہ میں لگا دیا ہے. الحمدللہ آج میں مدرسۃ المدینہ الخضرا سوسائٹی میں تقریباً 23 پاروں کا حافظ بن چکا ہوں.
آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ بھی اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو مدرسۃ المدینہ میں لگا کر بعمل حافظ قرآن بننے کی سعادت حاصل کریں۔ مدرسے کی ابتدا سن 1996 عیسوی میں ہوئی اور مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا مرحوم حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مبارک مدرسے کا افتتاح فرمایا۔ الحمدللہ ہمارے علاقے الخضرہ سوسائٹی میں جو مدرسۃ المدینہ ہے، ماشاءاللہ جب سے یہ مدرسہ قائم ہے الحمدللہ سینکڑوں بچے اس مدرسے سے حافظ قرآن بن کر فارغ بھی ہو چکے، اور کئی بچے تو ایسے ہیں کہ جو مصلی بھی کئی سال سے سنا رہے ہیں، اور اساتذہ اکرام بھی بڑے محنت سے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس مدرسے میں میرا بھی ایک مدنی منہ ہے۔ تمام مدنی چینل دیکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ مدنی چینل دیکھا بھی کریں اور ساتھ میں دینی ماحول سے آگاہی حاصل کرنے اور دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو ضرور مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں تاکہ بہتر سے بہتر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر کے سچے عاشق رسول بن سکیں۔ مدرسۃ المدینہ خضرہ سوسائٹی اورنگی ٹاؤن کے پہلے صرف 2 درجے تھے، جبکہ اس وقت الحمدللہ عز و جل مدرسے کے 8 درجات ہیں۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچان یار۔ میرا نام جاوید کیسر اتاری، میرا بچہ مدرسۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور اس سے پہلے میرا بچہ جو ہے KG اور KG1 جو ہے وہ اسکول میں پڑھا ہے۔ اسکول کی تعلیم جو ہے نا اس قدر سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے مدرسۃ المدینہ میں اس کی ایڈمیشن کروایا، تو اس میں ناظرہ پڑھا، ماشاءاللہ ناظرہ سے پڑھ کے اس کو حفظ میں لگایا۔ ماشاءاللہ سے میرا بچہ اس وقت حافظ قرآن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں جامعہ میں اس کو ایڈمیشن کروا چکا ہوں۔ مدرسۃ المدینہ خضرہ سوسائٹی اورنگی ٹاؤن سے اب تک الحمدللہ عز و جل 144 طلباء نے حافظ بننے کی سعادت حاصل کی ہے، جبکہ اب تک 280 مدنی منع ناظرہ قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں۔ میرا نام محمد شعیب الدین ہے، میں پہلے اسکول پڑھا کرتا تھا، میرے اسکول کے قریب میں مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی مدرسۃ المدینہ میں حافظ قرآن بنوں۔ میں نے اپنے والدین سے مدنی التجا کی کہ مجھے بھی مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروائیں، اور میرے والدین نے مجھے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروا دیا، اور میں اب 4 پارے کا حافظ ہوں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے مدنی منع اور مدنی منیوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروائیں۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے کام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ بھائی مدرسۃ المدینہ الخضرہ سوسائٹی تو بہت پیارا ہے، اور آپ نے مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرمایا یہ ایک مدرسۃ المدینہ ہے جس کی خدمات اتنی ساری ہے۔ تو دعوت اسلامی کے کتنے سارے مدرسۃ المدینہ ہیں الحمدللہ، جہاں پر شب و روز قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، مدنی منع حفظ قرآن مکمل کر رہے ہیں، ناظر و قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدارس المدینہ کو شاد و آباد رکھے۔ اب کچھ مدنی پھول آپ کی جانب بڑھاتے ہیں۔ کہانی سنیے بھائی، بڑی ہی پیاری کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چرواہا تھا جو جنگل میں اپنی بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن اسے شیطان نے بہکایا اور اس کو جو ہے مستی سوجی۔ اب جب اس کو مستی سوجی تو اس نے کیا کیا، ایک اونچی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور جھوٹ موٹ شور مچانے لگا، گاؤں والو جلدی میری مدد کو آؤ، کیونکہ شیر آ گیا ہے اور میری بکریاں کھا رہا ہے۔ جب یہ بات جنگل کے آس پاس کے لوگوں نے سنی تو وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے پہنچے۔ کوئی ڈنڈا لے کر آیا، کوئی تلوار لے کر آیا، کوئی تیر لے کر آیا کہ بھائی اپنے بھائی کی جان بچانی ہے۔ اب جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہنچے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے تو وہاں کوئی شیر نہیں تھا۔ اب گاؤں والوں کو تو بڑا غصہ آیا کہ ہم اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے اس کی مدد کے لیے آئے،
اور چرواہا پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ چرواہا کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا، دیکھا کہ سب پاگل بنایا۔ گاؤں والوں کو بہت غصہ آیا، بہرحال وہ چرواہے کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد اسے پھر یہی برا خیال آتا ہے، بولتا ہے کیوں نہ آج ایک مرتبہ پھر گاؤں والوں کو پاگل بنایا جائے۔ اس نے پھر اونچی جگہ پہ چڑھا اور کہا کہ گاؤں والوں شیر آ گیا ہے، میری بکریاں کھا رہا ہے۔ گاؤں والے اب کی بار بھی سچ سمجھے اور چرواہے کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ پھر چرواہا جو تھا ہنستے ہوئے بولا میں تو اب کی بار بھی مذاق کر رہا تھا، کوئی شیر ویر نہیں آیا۔ گاؤں والوں کو اب کی بار بڑا غصہ آیا اور وہ پھر اس کو جو ہے برا بھلا کہتے ہوئے کہ اس کی تو مدد ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ جھوٹا آدمی ہے، اپنا اعتماد جو ہے کھو بیٹھتا ہے، وہ پھر واپسی چلے جاتے ہیں۔ اس نے ایسا کئی مرتبہ کیا کہ گاؤں والوں کو بلاتا کہ کبھی بھیڑیا آ رہا ہے، کبھی شیر آ رہا ہے، کبھی جھوٹ موٹ کا مذاق کرتا اور اس نے اپنا اعتماد کھو بیٹھا۔ ایک روز ہوا یوں کہ سچ مچ شیر آ گیا۔ اب جب سچ مچ شیر آیا تو پھر وہ اونچی جگہ پر جا کے بیٹھتا ہے اور گاؤں والوں کو کہتا ہے گاؤں والوں میں اب کی بار جھوٹ نہیں بول رہا، سچ مچ شیر آ گیا ہے، میری بکریاں کھا رہا ہے، جلدی میری مدد کو آؤ۔ اب گاؤں والوں نے کہا یہ ایسی جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، تو کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آئے۔ بہرحال جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ شیر آ گیا تھا اور بکریاں کھا رہا تھا تو کہنے لگے دیکھا میں جھوٹ کو ہی بول رہا تھا، شیر تو آ گیا تھا، بکریاں کھا رہے تھے۔ تو گاؤں والے کہنے لگے تم نے اتنی مرتبہ جھوٹ بولا، اتنی مرتبہ جھوٹ بولا کہ ہم تمہاری اس دفعہ جو کہ حقیقت میں شیر آ چکا تھا تمہاری بات کا اعتبار نہیں کر سکے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے، جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ بس اوقات یہ ہو کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بس اوقات وہ پھنس جاتا ہے اور ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کافی جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ جیسے کہ گلی کے اندر دو بچے رہتے تھے، ایک بچہ جو ہے کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، تو جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو دونوں بچے جو ہے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک بچہ دوسرے بچے سے پوچھتا ہے بھائی خیریت تو ہے، آج کل آپ نظر نہیں آ رہے تھے، کہیں گئے ہوئے تھے؟ تو بچہ کہتا ہے ہاں ہم لاہور داتا دربار گئے تھے۔ اب جو دوسرا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی بات اوپر رکھنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ کیا جھوٹ بولتا ہے؟ بولتا ہے ہم بھی گئے تھے لاہور۔ تو اس نے کتنے جھوٹ بولے؟ ایک جھوٹ بولا۔ اب جو پہلے والا بچہ ہوتا ہے جو لاہور گیا تھا وہ دوسرے بچے سے پوچھتا ہے اچھا کب گئے تھے؟ دوسرا بچہ جو ہے پھر جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے ہم 1 سال پہلے گئے تھے۔ یہ کتنے جھوٹ ہو گئے؟ 2 جھوٹ ہو گئے۔ اب پھر وہ بچہ پوچھتا ہے اچھا کس کے ساتھ گئے تھے؟ اب وہ بچہ جو ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سب گھر والے مل کر گئے تھے۔ کتنے جھوٹ ہو گئے؟ 3 جھوٹ ہو گئے۔ پھر وہ پوچھتا ہے اچھا کس چیز پر گئے تھے؟ وہ جو بچہ بار بار جھوٹ بول رہا تھا وہ ایک اور جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے ہم ریل گاڑی میں گئے تھے۔ کتنے جھوٹ ہو گئے؟ 4 جھوٹ ہو گئے۔ اب اس طرح وہ بچہ کافی سارے جھوٹ بول دیتا ہے۔ اب جو بچہ مرکز الاولیاء لاہور داتا دربار گیا تھا وہ اپنے دوست کے گھر جس نے بار بار جھوٹ بولا تھا اس کے گھر جاتا ہے اور نیاز لے کر جاتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کا بھائی آتا ہے، جس بچے نے جھوٹ بولا تھا اس کا بڑا بھائی باہر آتا ہے تو کہتا ہے بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہتا ہے ہم لوگ لاہور گئے تھے داتا دربار، تو یہ ابو نے نیاز بھیجی ہے تو یہ لے کر آیا تھا۔ تو جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ ہم لوگ بھی لاہور چلے جائیں اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ حاضری دیں۔ تو اتنے میں وہ چھوٹا بھائی بھی آ جاتا ہے جس نے بار بار جھوٹ بولا تھا اور وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جو بچہ کہتا ہے کہ جو لاہور گیا تھا آپ لوگ کیا لاہور نہیں گئے؟ داتا دربار کے مزار پہ آپ نے حاضری نہیں دی؟ تو بڑا بھائی کہتا ہے جبھی تو دعا کے لیے بول رہا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ ہم بھی جو ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ حاضری دیں۔ تو اب وہ جو بچہ ہوتا ہے لاہور گیا تھا وہ اس کو دیکھتا ہے جس نے بار بار جھوٹ بولا تھا، بار بار جھوٹ بولا تھا۔ اب وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس کا بھروسہ جو ہے اس بچے پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس اوقات ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی سارے جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ اگر وہ بولتا ہی نہیں کہ ہم لاہور گئے تھے تو اس کو یہ ندامت اٹھانا پڑتی نہیں ہوتی۔ تو جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ جھوٹ بولیں گے
نہ بلوائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت ہی پیارا رسالہ جھوٹا چور مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تربیت کا بہت سارا مواد اس کے اندر موجود ہے. ہر مدنی منا مدنی منی اس رسالے کا لازمی طور پہ مطالعہ فرمائے. ہمیشہ بچے جو اچھے بچے ہوتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور جو گندے بچے ہوتے ہیں وہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں. گندے بچوں کی جھوٹ بولنے کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں. اب ہر بچہ اپنے پر غور کرتا چلا ہے. اگر میں اس انداز سے جھوٹ بولتا ہوں تو انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد اس انداز سے جھوٹ نہیں بولوں گا. اب کیا ہوتا ہے، ایک بچے کو کسی نے نہ مارا نہ کسی نے گالی دی، پھر بھی یہ کہنا یہ مجھے مار رہا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، تو اس طرح بولنا کیا ہے؟ جھوٹ ہے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا حالانکہ کیا ہوتا ہے، تو اس طرح بولنا جھوٹ ہے. اس نے میرا کھلونا توڑ دیا حالانکہ کھلونا اس نے نہیں توڑا ہوتا، تو اس طرح بولنا کیا ہے؟ بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک لگ رہی ہے. اب گھر میں جو چیز پکی ہے وہ من پسند نہیں ہے، امی ابو کہتے ہیں آؤ بیٹا کھانا کھا لو، تو کہہ دینا مجھے بھوک نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ امی نے جو ہے دودھ کا گلاس لا کر دیا اور کہا کہ بیٹا دودھ پی لینا، دودھ پینے کو جی نہیں چاہ رہا. اب کیا ہوا، امی دوسرے کمرے میں گئیں کام سے، گلاس اٹھایا اور اس کو بہا دیا، اب خالی گلاس رکھ دیا. امی آئیں، بیٹا دودھ پی لیا؟ جی امی دودھ پی لیا ہے. تو یہ بولنا کیا ہے؟ اور ڈرکس بھی ضائع کیا. ابو نے پوچھا ہوم ورک کر لیا، سبق یاد کر لیا؟ نہ ہوم ورک کیا ہے نہ سبق یاد کیا ہے. جی ابو سبق بھی یاد کر لیا ہے اور ہوم ورک بھی کر لیا ہے. تو یہ بولنا کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اسی طرح فریج میں ابو نے یا امی نے لا کے رکھی چاکلیٹ، الماری میں رکھ دیے پستے، بادام، مونگ پھلی، ٹافیاں. کچھ بچے ہوتے نا چپ کے کھاتے رہتے ہیں، چپ کے فریج میں سے چاکلیٹ کھاتے رہے، الماری میں سے پستے کھاتے رہے، کاجو کھاتے رہے، مونگ پھلی کھاتے ہیں، ٹافیاں کھاتے رہے. امی نے پوچھا یہ چاکلیٹ کس نے کھائی ہے؟ میں نے تو نہیں کھائی. تو اس طرح بولنا. تو ہر مدنی منا مدنی منی غور کر لے کہ اگر میں اس انداز سے جھوٹ بولتا ہوں تو انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. کہ جھوٹ کے خلاف اعلانے جنگ، جھوٹ کے خلاف اعلانے جنگ انشاءاللہ عز و جل. اب ہمارے ساتھ جو مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع اور مدنی منیاں آئی ہوئی ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے. اب کچھ آپ لوگوں سے سوال جواب کرتے ہیں، اور اگر آپ سوال کا جواب درست دیں گے تو ہم آپ کو مدنی تحفہ بھی دیں گے. اور آج کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو آپ سے سوال جواب ہوں گے وہ آپ کی قسمت کے مطابق ہوں گے. اسکرین پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی، ذرا دکھائیے. اس سیگمنٹ کا نام ہے معلوماتی معلومات. کیا نام ہے اس سیگمنٹ کا؟ مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. یہ ہمارا سیگمنٹ معلوماتی معلومات. اس میں ہوگا یہ کہ آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی. اب آپ نے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے اور ہوگا اس کے پیچھے ایک سوال. اب سوال آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں کیا ہے. پھر آپ کے پاس آئے گی ایک بال اور اس میں ہوگا آپ کے مدنی تحفے کا نام لکھا ہوا. اب دیکھیں کہ تحفہ کیا ملتا ہے اور سوال کیا آتا ہے. تو ابھی پہلا سوال کس سے کریں؟ پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ جی چلیں آپ آئیے. کیا نام ہے آپ کا؟ عدیل. عدیل. جی عدیل بھائی دکھائیں کیا مقدس چیزیں ہیں. نائل پاک ہے، گنبد خضرا ہے، بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، حجر اسود، غوث پاک کا گنبد شریف. بیت اللہ شریف. بیت اللہ شریف کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال نظر آ رہا ہے. غصے کے وقت
کتے کے بھونکنے کے وقت اور گدھے کی آواز پر کیا پڑھنا چاہیے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی، جب غصہ آ رہا ہو، چھوٹے بچوں کو تو غصہ آ ہی رہا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اس وقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتے کی آواز سنے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ گدھے کی آواز پہ سن کر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جواب بالکل درست ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تحفہ کیا دیا جا رہا ہے. یہ بال لے کر آئیے. اب اس میں جو ہے آپ کے لیے تحفہ ہے، دیکھتے ہیں کیا تحفہ نکلتا ہے. پکڑیے. مدنی بیگ، یہ آپ کو تحفے میں دیا جائے گا. مدنی بیگ، اس میں رکھیے گا آپ نعتی کتابیں بیانات وغیرہ تیار کر کے اس بیگ میں رکھیے گا. ماشاء اللہ عز و جل. اب دوسرا سوال کس سے کیا جائے؟ اب تو آسان ہو گیا ہے. چلیں چھوٹے سے مدنی منع، چلیں آپ آئیے. اب آپ بھی کچھ چیزوں کا انتخاب کیجئے بیت اللہ شریف کے علاوہ. اب دیکھتے ہیں کہ کیا انتخاب ہونے جا رہا ہے. دکھائیے بھائی. جی، نائلن پاک کا انتخاب ہوا اور دیکھتے ہیں کہ پیارے پیارے نائلن پاک کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. یہ دیکھیں سوال آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر. فرشتوں کو اللہ عز و جل نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ آسان سوال ہے. اللہ نے نور سے پیدا فرمایا. فرشتوں کو اللہ عز و جل نے نور سے پیدا فرمایا ہے. جواب بالکل درست ہے. اب دیکھتے ہیں کیا پرچی میں تحفہ ملتا ہے. ہمارے مدنی منع کو خوش ہو رہے ہیں. جی دکھائیے. جی بھائی تحفہ آیا ہے. چادر دی جا رہی ہے براؤن رنگ کی. سبحان اللہ. بہت خوش ہیں آپ. جی چلیں جی، آپ کو یہ چادر دی جا رہی ہے، یہ آپ رکھیے، یہ پکڑیے. جی اب کس سے سوال ہو؟ جی آپ آ جائیں. آپ بڑے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں کیا سوال آ رہا ہے. بیت اللہ شریف، نائلن پاک کے علاوہ کسی دوسری چیز کا آپ نے نام لینا ہے. جی دکھائیے. واہ بھائی واہ. مقام ابراہیم، حجر اسود، غوث پاک کا گنبد شریف، اعلی حضرت کا گنبد شریف، اوپر والا مقام ابراہیم. یہ کیا ہے مدنی منو؟ مقام ابراہیم. تو مقام ابراہیم کا انتخاب ہوا. اب دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. دکھائیے. سوال آیا ہے آپ کے لیے، ابو البشر کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ابو بشر کہا جاتا ہے. ابو بشر نہیں، ابو البشر. ابو البشر کہا جاتا ہے. کس نے بتایا آپ کو؟ کسی نے نہیں بتایا؟ نصاب سے یاد. اچھا، مدنی نصاب سے یاد کیا ہے. جواب بالکل درست ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے مدنی منع کو تحفہ کیا ملتا ہے. جی اب لئے پکڑیے. جی اب دیکھیں ہمارے مدنی منع کے لیے تحفہ آیا ہے. مدنی نصاب، ناظرہ، قاعدہ اور حفظ، یہ 3 کتابیں دی جا رہی ہیں آپ کو. ناظرہ میں پڑھنا ہے حفظ میں؟ جی ناظرہ میں پڑھنا ہے حفظ میں آپ؟ ناظرہ. ناظرہ. چلیں آپ کے پاس جو ہے اسلام کی بنیادی باتیں حفظ، اسلام کی بنیادی باتیں ناظرہ، اسلام کی بنیادی باتیں قاعدہ، یہ تینوں مل گئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب کس سے سوال کیا جائے؟ جی ہمارے ایک چھوٹے سے مدنی منع، آپ آ جائیں. اب دیکھتے ہیں کیا سوال ان کی قسمت میں آتا ہے. بھائی دکھائیے مقدس چیزیں. نام کیا ہے؟ احمد رضا. احمد رضا، ماشاء اللہ. اب دیکھتے ہیں احمد رضا کیا لے کر جاتے ہیں، سوال کیا آتا ہے. جی کس چیز کا انتخاب؟ یہ چلیں جی، یہ وہ اس کا نام ہے حجر اسود. حجر اسود کا انتخاب ہوا. دکھائیے حجر اسود کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. ماشاء اللہ. یہ پیارا پیارا حجر اسود، اس کو چومنا چاہیے. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت گو شاعر صحابی کا نام بتائیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ. زور سے زور سے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ. نہیں آپ سوال نہیں سمجھے، شاید مشکل سوال آ گیا.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے پیارے صحابی ہیں، ایک صحابی بہت مشہور ہیں، کس کو پتہ ہے؟ تو سارے بچوں کو پتہ ہے، آپ کو نہیں معلوم ہو رہا، تو جن کو پتہ ہے اب ان کی جانب چلتے ہیں. جی آپ آ جائیں، ہمارے یہ مدنی منع کیا بتا رہے ہیں. حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. تحفہ جی دیکھتے ہیں کیا مدنی تحفہ مل رہا ہے. امامہ شریف، کیا آپ کو امامہ شریف دیا جائے گا تحفے میں؟ یہ لیجیے. اب ہمارے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے مدنی منع اور مدنی منیاں بھی ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ جگہ دے دیجیے ہمیں بھی. ادھر آئیے مدنی منع اس طرف آ جائیں. اور جی آپ ادھر. اب دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں ویڈیوز بھیجی تھیں، سینڈ کی تھیں، اب اس میں سے چند کا انتخاب ہوا ہے. کن کا انتخاب ہوا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کرے نہ سنے یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، جاری ساری رہے ان کا فیض ہو کہاں، ان کے صدقے ہمارا بھی دل شاد رکھ. چلیں جی ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے مدنی منع اور مدنی منیاں دارالمدینہ کے شامل ہیں. آئیے پہلے ان کا نام معلوم کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ، عائشہ باجی، منیبہ، منیبہ باجی، آبرو، آبرو، ماشاءاللہ، سارا باجی، مصطفیٰ رضا، مصطفیٰ رضا، محمد محی الدین جلال، محین الدین جلال، محتشم. محتشم بھائی بھی آج سلسلے میں آئے ہیں. اب ہماری چھوٹی چھوٹی مدنی منی آپ دونوں کھڑے ہو جائیے. صرف آپ دونوں آپ بیٹھے. عائشہ اور منیبہ. دیہ مدنی چینل کے ناظرین ذرا ان کو دکھائیں ذرا. یہ دونوں جو ہے کتنی ملتی جلتی ہیں، اور ان کی ایک خاصیت کہہ لیں، کیا بات کہہ لیں، تو بس اوقات جو دارالمدینہ میں پڑھتی ہیں تو دارالمدینہ والے بھی ان کو پہچان نہیں پاتے، تو ان کا اسکارف جو ہے تبدیل کرواتے ہیں، یعنی کہ ایک ڈارک گرین ہو جاتا ہے تو ایک لائٹ گرین ہو جاتا ہے. لیکن آج دونوں جو ہے ایک جیسا اسکارف پہن کر آئی ہیں. تو آپ کیا بتائیں گی آج ہمیں؟ وضو کا طریقہ. آپ کیا بتائیں گی؟ وضو کا طریقہ. اچھا، ایک وضو کا طریقہ بتائیں گی اور ایک وضو کا طریقہ بتائیں گی. چلیں جی کیسے بتائیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منیبہ ہے. ٹھیک ہے. میں کراچی مکی کا نام عائشہ. چلیں یہ تو نام ہو گیا. میں پڑھتی ہوں. زور سے آواز نکال کے. میں کراچی مکی گرلس میں پڑھتی ہوں. وضو کا طریقہ. آج ہم وضو کا طریقہ بتائیں گے. ٹھیک ہے. پہلے دونوں ہاتھ پر جسمیر دھوئیے، پھر تلی دیجیے، پھر تلی دیجیے، پھر ناک میں پانی چڑھائیے، پھر ناک میں پانی چڑھائیے، پھر چہرہ دھوئیے، پھر چہرہ دھوئیے، ماشاءاللہ، پھر دونوں ہاتھ کوڑیوں سمیت دھوئیے، پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئیے. کونیاں کہاں تک ہوتی ہیں جی؟ اتنی سی کونیاں ہیں، یہاں تک کونیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر سر کا مسح دیجیے، پھر سر کا مسح کیجیے. پھر دونوں پاؤں تک سمیت دھوئیے. اچھا جی، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک سمیت دھوئیے. جی بہت اچھا انہوں نے وضو کا طریقہ بتایا. یہ ہے وضو کا طریقہ. اچھا جی، یہ ہے وضو کا طریقہ. بہت اچھے انداز سے سنایا. تو ہمارے پاس کچھ کنو ہیں، وہ لے کر آتے ہیں اور ہم اپنے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو تحفے میں دیتے ہیں. یہ آ گئے ہیں. کنو کھاتے ہیں؟ کنو کھاتے ہیں. یہ لیجئے، ایک آپ کے لیے اور ایک
آپ کے لیے. اس طرف ہمارے ایک مدنی منع ہیں. جی آپ کیا سنائیں گے؟ کھڑے ہو جائیے. جی کیا سنا رہے ہیں ہم؟ تلاوت. تلاوت. ہاتھ میں پکڑے مائک, سنائیے تلاوت. My name is Mohammad Matish Shamkhan. I learned in Darul Madina Islamic School. I am a student of kindergarten. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے تلاوت کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آپ کو ایک کینو دیا جا رہا ہے یہ کہ اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں ہمارے مدنی منع. انگلش میں مدنی مقصد کس کو آتا ہے؟ انگلش میں آپ کو آتا ہے؟ انگلش زبان میں مدنی مقصد زور سے. I must strive to reform myself and people of the entire world. Inshallah Azza wa Jal. ماشاء اللہ. اب ہمارے سلسلے روشن مستقبل کا وقت اختتام ہو رہا ہے. یہ آپ کو دیا ہی کھانے کے لیے, تو آپ کھائیے گا. تو اب جن کو نہیں ملا کہ ہم ان کو بھی دیتے ہیں. تو اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھا سے مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.